رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، بل لم نکن ندعو، بلکہ نہیں تھے تم ہم پکارتے، من قبل شیئا، اس سے پہلے کسی چیز کو، کذالک، اسی طرح، یضل اللہ الکافرین، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو۔ اللہ رب العالمین اس آیہ مبارکہ سے پہلے کفار کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس وقت ان کو کہا جائے گا پکارو ان کو جو دنیا میں تمہارے معبود بنے رہے، جن کو اللہ کے علاوہ تم دنیا میں پکارتے رہے، تو ان کو بلاؤ۔ تو کہیں گے جو اللہ کے علاوہ، وہ کہیں گے کہ انہوں نے تو وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی ہم ان کو پکاریں کیا، وہ ہمارے پکارنے کا انکار کر رہے ہیں، وہ ہمیں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری عبادت کرنا ہی گمراہی تھی۔ ذالکم بما کنتم، یہ عذاب اس سبب سے ہے کہ تم تھے تفرحون فی الارض، خوش ہوتے زمین میں، بغیر الحق، غیر حق، نہ حق، بغیر حق کے، وبما کنتم تمرحون، اور اس سبب سے کہ تم تھے اتراتے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس دن یہ بات اس وجہ سے کریں گے کہ جو تم دنیا میں تکبر اس بات پر کرتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں سرکار ہے، ہماری فلاں سرکار ہے، وہ ہمیں جنت میں لے جائے گی، فلاں کے پیچھے چل کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم دنیا میں اس بات پر اتراتے تھے، اب لاؤ کوئی ہے تمہیں بچانے والا، یہاں سے تمہیں کون بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہی کی عبادت دنیا میں کرنی تھی جسے تم گمراہ رہے۔ فرمایا ادخلوا ابواب جہنم، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، فبئس مثوی، پس برا ہے وہ ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا، یعنی دنیا میں اپنی اکڑ پر رہے، اللہ کی عبادت سے دور رہے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، لہذا آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فإما نرینک، پھر اگر ہم دکھا دیں آپ کو، بعض الذی نعدہم، بعض وہ عذاب جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، تو وہ اس کے مستحق ہیں، او نتوفینک، یا ہم پہلے فوت کر دیں آپ کو، فإلینا یرجعون، تو ہماری طرف ہی ہر وہ چیز ہے لوٹائے جانے والی، یعنی ہر چیز نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں بتلایا کہ آپ صبر کیجئے، یہ آپ کی باتیں کفار نہیں مانتے، آپ سے تکبر کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ صبر کریں۔ اگر ہم چاہیں تو آپ سے جو وعدہ کیا گیا کہ ان کو تباہ و برباد کریں، ہم آپ کو دکھلا دیں گے، جو آپ کو فتوحات کا وعدہ دیا گیا ہم آپ کو دکھلا سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں آپ کو ان کی ذلت و رسوائی دکھائیں، چاہے تو آپ کے فوت ہونے کے بعد ان کو دکھلائیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ کافر جو نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون، دیوانہ اور طرح طرح کے القابات سے نبی پاک کا مذاق اڑایا کرتے، اللہ نے بدر کے موقع پر سب کو ذلیل و رسوا کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا، اور ثابت کر دیا کہ اللہ ہی کا کلمہ غالب آنے والا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے غالب آنے والے ہیں، باقی سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔